امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ حضور غوث اعظم کے پاس تشریف لے گئے، وہاں پر حاضر ہوئے تو آپ ایک قرآن مجید کی آیت کی تفسیر بیان فرما رہے تھے۔ آپ نے اس کی پہلی تفسیر بیان فرمائی۔ امام ابن جوزی کے ساتھ جو شخص آیا تھا اس نے کہا کہ کیا آپ کو اس تفسیر کا علم تھا؟ تو امام ابن جوزی فرمانے لگے ہاں مجھے اس تفسیر کا پتہ تھا۔ آپ نے اس کی دوسری تفسیر بیان فرمائی۔ اس شخص نے پھر پوچھا کہ کیا آپ کو اس تفسیر کا بھی پتہ تھا؟ امام ابن جوزی فرمانے لگے ہاں مجھے اس کا بھی پتہ تھا۔ اور اس باق نے تیسری تفسیر اس کی بیان فرمائی، چوتھی بیان فرمائی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں تفسیر بیان فرمائی۔ ہر تفسیر بیان کروانے پر وہ شخص پوچھتا امام ابن جوزی سے کہ کیا آپ کو اس تفسیر کا پتہ تھا؟ تو امام ابن جوزی فرماتے ہاں مجھے اس تفسیر کا پتہ تھا۔ غوث پاک نے 11ویں تفسیر اس کی بیان فرمائی۔ وہ شخص کہنے لگا امام ابن جوزی سے کیا آپ کو اس تفسیر کا بھی پتہ تھا؟ امام ابن جوزی فرمانے لگے ہاں مجھے اس تفسیر کا بھی پتہ تھا۔ اب غوث اعظم نے اس کی 12ویں، 13ویں، 14ویں، 15ویں، 16ویں، 17ویں، 18ویں، 19ویں، 20ویں تفسیر بیان فرما دی۔ 11 تفسیریں پوری ہونے کے بعد 40 تک آپ نے اس کی 40 تفسیریں بیان فرمائی۔ 11 کی عدد پورے ہونے کے بعد وہ شخص جب بھی پوچھتا، اس نے 19ویں تفسیر پہ پوچھا کیا آپ کو اس تفسیر کا پتہ تھا؟ امام ابن جوزی فرمانے لگے نہیں میں نے تو اس تفسیر کو کبھی نہیں سنا۔ 21ویں تفسیر کو جب اس نے پوچھا، اس شخص نے پوچھا 21ویں تفسیر کے بارے میں، اب الغرض کے 40 تفسیروں میں سے 11 تفسیریں پہلی ایسی تھیں کہ جن کے بارے میں امام ابن جوزی نے فرمایا کہ مجھ کو ان کا پتہ تھا۔ باقی 29 تفسیریں ایسی تھیں کہ جو غوث پاک نے بیان فرمائی اور امام ابن جوزی فرماتے ہیں یہ میں نے پہلی دفعہ سنی ہے، ان کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، ان کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اور غوث پاک کے علم کا عالم یہ ہے، ان کے علم کا عالم یہ ہے کہ وہ تفسیر بیان فرماتے ہیں، ساتھ میں کتاب کا نام بھی ارشاد فرما رہے ہیں، اور ساتھ میں جس مفسر نے وہ تفسیر بیان فرمائی ہے اس کا نام بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ 40 تفسیریں غوث پاک نے بیان فرمائی، جن میں سے محدث ابن جوزی کو صرف 11 کا پتہ تھا۔ یہ حال ہے ان کے علم کا، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ کچھ لوگ حضور کے علم پر بحث کرتے ہیں، اور تم دارا یضرب ناصر ینصر پڑھ کر اور حمید یحمد پڑھ کر، سمیع یسمع پڑھ کر، اور تم افعال افعل لال پڑھ کر، اور تم واو واو کاف و لام پڑھ کر حضور کے علم پر بحث کرتے ہو۔ 13ویں لڑی پر حضور کے بیٹے ہیں یہ غوث پاک، ان کے علم کا یہ حال ہے، تو بتاؤ پھر میرے آقا و مولا کے علم کا کیا حال ہوگا؟ تو پھر ان کے علم کا حال کیا ہوگا؟ تو پتہ چلا ولی جو ہوگا وہ عالم ہوگا، جو اللہ کا ولی ہے وہ غیر عالم نہیں ہو سکتا۔ تو آج یہ جو لوگ ولایت کے نام پر، پیری مریدی کے نام پر یہ 2 نمبری کرتے ہیں کہ جی ہم تو نماز نہیں پڑھتے، ہماری مدینے ہوتی ہے، اور ہم تو روزے نہیں رکھتے، ہم تو عبادتیں نہیں کرتے، تو ان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ولی یا پیر کبھی بھی غیر عالم نہیں ہو سکتا، اس کو شریعت کا بھی پتہ ہوگا، اس کو طریقت کا بھی پتہ ہوگا۔